वसहाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। बारगाह रिसालत में हदिया दुरूद पाक पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। एक मर्तबा और मोहब्बत से जी लगाकर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पेश कर लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। आज मेरी तकरीर का उन्वान है आला हजरत और हदीस रसूल पर आपका ईमानो यकीन। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको सुनकर अमल करने की सच्ची तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आला हजरत के बारे में किसी ने कहा है कि माहे तैबा की जिया अहमद रजा, माहे तैबा की जिया अहमद रजा, जानशीने मुर्तजा अहमद रजा, मसलके हक को हयाते नौ मिली और सुन्नियत के नाखुदा अहमद रजा। आला हजरत सुन्नियों के लिए और ईमान वालों के लिए अताए इलाही बनकर अल्लाह ताला की तरफ से आए। एक बात ज़हन में हमेशा रखें कि जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से काम लेना चाहता है तो उस बंदे में वो तमाम खूबियां, तमाम कमालात और तमाम सिफात अता फरमा देता है जिसकी बदौलत वो बंदा खल्के खुदा में ऐसा काम कर जाता है जिससे अक्ले इंसानी दंग रह जाती है। तो आला हजरत बचपन ही से ऐसे ऐसे कार हाय नुमाया आपने अंजाम दिए कि देखने वालों ने देखकर ये कहा कि यह आगे चलकर सुन्नियत और दीन इस्लाम की ऐसी खिदमत अंजाम देगा कि दुनिया हमेशा याद करती रहेगी। तो आला हजरत की जात बचपन ही से एक आपके मुरीद थे आला हजरत के, उम्र में बड़ी उम्र वाले थे लेकिन आला हजरत से मुरीद थे। उम्र में बहुत ज्यादा बड़े थे लेकिन आला हजरत से मुरीद थे। अब वो फरमाते हैं एक दफा मैं खानकाहे आला हजरत में आ गया और अपने हाथ से झाड़ू लगाने लगा तो लोगों ने देख करके ये बड़ी उम्र वाले हैं, हम इन्हें कैसे झाड़ू देने दें। तो लपक कर दौड़ कर हाथ से झाड़ू लेना चाहा और ये कहा कि आप बुजुर्ग हैं, उम्र रसीदा हैं, मैं झाड़ू लगा देता हूं, ये काम मैं अंजाम दे देता हूं। तो हजरती हाजी मोहम्मद शाह नाम था। तो कहा भाई
یہ سعادت آج مجھے نصیب ہوئی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی خانقاہ میں مجھے جھاڑو دینے کی خدمت مل گئی ہے. یہ کام میرا مقدر، اسے یہ کام مجھے کر لینے دو، اس لیے کہ میں نے وہ کچھ دیکھا ہے احمد رضا میں کہ میری آنکھ نے ان کے سوا کسی میں نہیں دیکھا، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر میں مرید ہو گیا. فرماتے ہیں کہ بزرگی میں تو سب بڑے ہوتے ہیں، یہ بڑا ہونے کے بعد تو سب متقی ہو جاتے ہیں، پرہیزگار ہو جاتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کو میں نے بچپن ہی میں بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ بچپن ہی سے یہ متقی، پرہیزگار، عبادت والے، ریاضت والے، تقوی والے ہیں. تو بچپن کو بھی دیکھا، جوانی کو بھی دیکھا، اور ابھی اس بڑھاپے کو بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت بچپن سے لے کر اس عمر تک یکتائے زمانہ نظر آ رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے دین اور اسلام کی خدمت کے لیے چن لیا تھا. اس لیے وہ حوصلہ، وہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت، وہ قدرت عطا فرمائی جو ہر ایک کو نصیب نہیں. پیر و مرشد کی بارگاہ میں بیعت ہونے گئے مارہرہ شریف، سب جانتے ہیں مارہرہ شریف میں سید آل رسول مارہروی کے دست مبارک پر بیعت ہونے کے لیے گئے. اس خانقاہ کا یہ دستور تھا کہ برسوں رکھتے، جب خانقاہ میں برسوں رکھتے، اور پھر کسی کی ذات میں وہ کمال دیکھ لیتے کہ یہ خلیفہ بننے کے لائق ہے، یہ آگے چل کر خلق خدا کے لیے فیض رساں بن سکتا ہے، تب جا کر مارہرہ شریف میں کسی کو خلافت ملتی ہے. مرید تو بنا لیتے لیکن خلافت نہیں ملا کرتی تھی. خلافت تو برسوں کی عبادت، ریاضت، مجاہدہ، نفس کشی کو دیکھ کر، اور جب بھانپ لیتے کہ اس کے اندر کمال پیدا ہو گیا ہے، اب یہ اس لائق ہو گیا ہے کہ خلافت دی جائے، تب مارہرہ شریف میں سجادگان خلافت سے نوازا کرتے تھے. لیکن اعلیٰ حضرت جب پہنچے تو حضرت آل رسول مارہروی نے مرید بھی کر لیا، بنا لیا، اور مرید بناتے ہی تمام سلاسل کی اجازت اور خلافت بھی عطا فرما دی. سید ابو الحسین نوری میاں جو حضور مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد ہیں اور آل رسول کے شہزادے ہیں، عرض کیا حضور آپ کی خانقاہ میں لوگ برسوں رہتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، تب جا کر آپ کسی کو دیکھ لیتے ہیں کہ اب لائق ہو گیا ہے، تب خلافت دیتے ہیں. احمد رضا آئے، بیعت ہوئے، مرید بنایا، اور مرید بناتے ہی آپ نے خلافت عطا فرما دی. یہ کیا ہوا؟ آپ کی خانقاہ کے اصول کے خلاف یہ کام میں دیکھ رہا ہوں. تو کیا فرمایا سیدی آل رسول مارہروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے؟ فرمایا ابو الحسین بیٹا، اور لوگ گندے، میلے، کچیلے دل لے کر آتے ہیں، زنگ آلود دل لے کر آتے ہیں، تو ان کے صفائی کی ضرورت ہوتی ہے، دل کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے. اسی وجہ سے انہیں مجاہدہ کرایا جاتا ہے، عبادت و ریاضت کرائی جاتی ہے. لیکن احمد رضا صاف شفاف دل لے کر آئے، صرف نسبت کی انہیں ضرورت تھی، تو وہ نسبت میرے مرید ہونے سے حاصل ہو گئی، اسی لیے میں نے ان کو اسی وقت اجازت اور خلافت بھی عطا فرما دی. مزید فرمایا کہ مجھے یہ فکر رہتی تھی کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال فرمائے، اے آل رسول تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو یہ فکر دامنگیر ہمیشہ رہتی تھی،
لیکن اب وہ فکر دور ہو گئی کہ قیامت کے دن اگر پروردگار عالم مجھ سے یہ سوال فرمائے اے آل رسول تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا اے مولا میں احمد رضا لایا ہوں۔ یہ اعلی حضرت کی شخصیت تھی بچپن سے، اسی لیے فارسی کے شاعر نے کہا ہے، بلکہ مولانا حافظ شیراز سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ بالائے سرش زہوش مندی می تافت ستارے بلندی، کہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کے بچپن ہی سے وہ کمال وہ خوبی اس میں عطا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی عظمت اور بلندی کا ستارہ اس کے سر پر چمکنے لگتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، اور بچپن ہی سے وہ کام کرنے لگ گئے کہ لوگ آپ کے کام کو دیکھ کر آپ کی باتوں کو سن کر دنگ رہ جایا کرتے تھے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے ماں پیدائش سے پہلے ہی اپنی رحمت سے ولایت عطا فرما دی تھی اعلیٰ حضرت کو۔ اب سوچئے اعلیٰ حضرت، بہت سارے واقعات ہیں، اب جس کی تو گنجائش نہیں ہے، سنتے رہیں گے اعلیٰ حضرت کے حالات واقعات، دن پورے ہوتے چلے جائیں گے، مہینے ختم ہو جائیں گے، لیکن اعلیٰ حضرت کے فضائل و کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک آئے ڈپٹی انسپیکٹر، پولیس محکمہ میں ڈپٹی، تو آئے ملنے کے لیے آئے، لیکن وہی اسی لباس میں آ گئے۔ اعلیٰ حضرت اپنی خانقاہ میں فتاوے لکھ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے بھتیجے حسنین رضا خان، یہ اعلیٰ حضرت کے بھتیجے ہیں، اور مولانا حسن رضا بریلوی کے لڑکے ہیں حسنین رضا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو وہ ان کو لے کر آئے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، کھڑے رہے، سلام عرض کیا۔ اعلیٰ حضرت نے نگاہ نیچی رکھتے ہوئے جواب ارشاد فرما دیا، وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، لیکن لکھنے میں مصروف رہے۔ دیکھیے فتاوی لکھنے کے لیے علماء نے، فقہاء نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر جماعت بھی ترک ہو جائے تو اس مفتی کے لیے، اس فقیہ عالم کے لیے رخصت ہے جو فتاوی لکھ رہا ہو، تو فتاوی لکھ رہا ہو اس کی وجہ سے ترک جماعت بھی کر سکتا ہے اور اسے گناہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لکھنے والے کے لیے، فتویٰ دینے والے کے لیے۔ تو اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں، سلام کیا، اعلیٰ حضرت نے جواب دے دیا، لیکن ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ تو مولانا حسنین رضا جو آپ کے بھتیجے بھی، عرض کی حضور یہ ڈپٹی صاحب ہیں اور آپ سے ملاقات زیارت کے لیے آئے ہیں، تھوڑا توجہ فرما دیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے نگاہ اونچی کر کے اور اس کی طرف آپ نے دیکھا، تو داڑھی نہیں تھی چہرے پہ اور لباس بھی اسلامی نہیں تھا، تو آپ نے توجہ نہیں دی، پھر نگاہ نیچی فرما لی، پھر نگاہ نیچی کر لی۔ تو حضرت حسنین میاں نے عرض کی حضور یہ سید ہیں، یہ سید ہیں، اتنا کہنا تھا، اعلیٰ حضرت فوراً ہی لپک گئے۔ اب یہ نہیں دیکھا لباس کیسا ہے، اب یہ نہیں دیکھا کہ چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، لپک گئے اور ادب اور تواضع کے ساتھ انکساری کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ گئے، ان کی تعظیم کی، تکریم کی، بیٹھایا۔ اب ذرا دیکھیے اصلاح کا انداز۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سرکار، سرکار لفظ کہہ کر فرمایا، سرکار اگر آپ سے کوئی بڑا افسر ہو اور آپ کو وہ کوئی حکم دے تو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ کہا نہیں ضرور مانیں گے۔
وہ کسی بات کا آرڈر دے تو آپ اس پر عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کہا ضرور عمل کریں گے، اور اگر نہیں آپ عمل کریں اپنے بڑے افسر پر کے حکم پر تو پھر کہا معزول کر دیے جائیں گے، ہم برخاست کر دیے جائیں گے، ہماری نوکری برخاست کر دی جائے گی۔ تو کہا جب حضور آپ اتنی بات فرما رہے ہیں تو میں آپ کے جد اعلیٰ سید کائنات رسول مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک قاصد، ایک نائب کی حیثیت سے میں پیارے آقا کا حکم سنا رہا ہوں کہ آپ کے جد امجد نے فرمایا کہ کشف الشوارب واف اللحا ومخالف المجوس، کہ آپ کے جد امجد نے فرمایا مونچھیں پست کرو، داڑھیاں بڑھاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اگر آپ اپنے جد اعلیٰ کا حکم سن رہے ہیں تو اس پر عمل کر لیں۔ اتنا کہنا تھا، آنسوؤں کے قطار بہنے لگ گئے، ڈپ ڈپ ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگ گئے، زاروں قطار رونے لگے، اور اسی وقت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں دل میں عہد کر لیا کہ آج کے بعد اپنے چہرے پر سنت رسول سجا لوں گا۔ سنت رسول سجا لیا، اور اس کے بعد جب ملنے آئے کچھ عرصہ کے بعد تو دیکھا کہ لباس بھی اسلامی ہے، چہرے پر سنت مصطفیٰ بھی ہے، اور نہایت ہی اسلامی مزاج لباس میں سر پر ٹوپی پہنے ہوئے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے۔ آنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے سینے سے لگا کر ڈھیروں ان کے لیے دعائیں دی۔ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت کو آپ جس فن میں دیکھیں، علم حدیث میں دیکھیں گے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اعلیٰ حضرت نظر آئیں گے۔ اگر علم تفسیر میں دیکھیں گے تو وہ اعلیٰ حضرت آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر علم فقہ میں دیکھیں تو اعلیٰ حضرت نظر آئیں گے۔ اگر علم ریاضی میں دیکھیں تو اعلیٰ حضرت نظر آئیں گے۔ اگر علم رمل میں دیکھیں تو اعلیٰ حضرت نظر آئیں گے۔ اگر امر بالمعروف میں دیکھیں تو اعلیٰ حضرت نظر آئیں گے۔ تقویٰ میں دیکھیں تو اعلیٰ حضرت نظر آئیں گے۔ فتویٰ میں دیکھیں تو اعلیٰ حضرت نظر آئیں گے۔ بلکہ یوں کہہ دیجئے ہر فن میں وہ اعلیٰ حضرت اور ہر فن میں وہ امام نظر آئیں گے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان تھی۔ تو بہرحال بہت سارے موضوع ہیں، ابھی بس صرف مجھے یہ بیان کرنا کہ اعلیٰ حضرت کا یقین کتنا تھا، ہمارا آپ کا یقین کتنا کمزور ہے، اور اس اعلیٰ حضرت کے یقین پر یقین رکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ حدیث رسول پر اسی طرح یقین رکھیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، الملفوظ میں ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بریلی شریف میں طاعون کا مرض عام تھا، پلیگ عام تھا، یہ مرض عام تھی، یہ بیماری طاعون کی۔ انہی زمانے میں، انہی دنوں میں اعلیٰ حضرت فرماتے میرے مسوڑے میں بہت ورم آ گیا، کان کے پیچھے گلٹی ہو گئی، اتنا ورم مسوڑوں میں ہو گیا کہ حلق بھی بند ہو گیا، منہ نہیں کھل رہا تھا، بولا نہیں جا سکتا تھا۔ اس وقت حکیم صاحب ایک بلائے گئے، دیکھ کر اور ہر طرح سے انہوں نے جائزہ لے کر کہا، جو پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یعنی طاعون کی طرف اشارہ کہ یہ طاعون ہے، یہ وہی ہے۔ 5 مرتبہ کہا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، وہی مرض ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو سمجھ لیا کہ یہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کس بیماری کے بارے میں کہہ رہا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ یہ مرض طاعون نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے طاعون زدہ کو دیکھ کر، طاعون کے مریض کو دیکھ کر
میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ دعا اگر کسی مصیبت زدہ بیمار کو دیکھ کر کوئی پڑھ لے تو زندگی بھر اس بیماری سے وہ محفوظ رہے گا. تو میں نے طاعون زدہ کو دیکھ کر میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی, الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. یہ دعا یاد رکھنی چاہیے, یاد رکھنی چاہیے. ہم آپ تو صرف یہ چاہتے کہ سب آسانی سے کام علماء ہی انجام دے دے, کوئی پیر صاحب ہی کام انجام دے دے, کچھ اپنی بھی محنت کرنی چاہیے. کینسر والے مریض کو دیکھ کر آپ یہ دعا پڑھ لیجئے, انشاءاللہ زندگی بھر کینسر نہیں ہوگا. فالج زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیجئے, کبھی نہیں فالج ہوگا. اگر اندھے بینائی جانے والے کی بینائی کو دیکھ کر پڑھ لیجئے یہ دعا, انشاءاللہ کبھی آپ کی بینائی نہیں جائے گی. اگر کوئی پاگل کو دیکھ کر دعا پڑھ لیں یہ تو انشاءاللہ کبھی آپ پاگل نہیں ہوں گے, نہیں ہوں گے. یہ حدیث ہے, سرکار کا فرمان ہے. یہ سمجھیے کہ ہر چیز بدل سکتی ہے, نظام کائنات بدل سکتا ہے, لیکن فرمان مصطفیٰ کبھی نہیں بدل سکتا, کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے طاعون زدہ کو دیکھ کر میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی, الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. میں نے پڑھ لی تھی یہ دعا, مجھے یقین تھا, مجھے حدیث رسول پر یقین تھا کہ زندگی بھر انشاءاللہ طاعون کا مرض مجھے نہیں ہوگا. لیکن اب وہ کہہ رہے تھے, میں بول نہیں سکتا تھا, میری زبان نہیں کھل رہی تھی, میں کیا کہتا. بہرحال طبیب چلا گیا, حکیم چلا گیا. اعلیٰ فرماتے آدھی رات کے وقت میں ورم کی وجہ سے, گلٹی کی وجہ سے بڑی تکلیف بڑھ گئی, شدت کی تکلیف ہونے لگی. اعلیٰ حضرت آخری رات کے حصے میں آپ نے یہ دعا فرمائی, اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب. اے اللہ, تیرے حبیب نے جو فرمایا ہے وہ تو سچ ہے, طبیب نے جو کہا ہے وہ غلط ہے. یہ میں نے جیسے ہی دعا کی کہ کسی نے میرے رخسار پر اپنا چہرہ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا مسواک اور سیاہ پسی ہوئی مرچ, کالی پسی ہوئی مرچ استعمال کرو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح ہوئی, میں نے اشارے ہی سے کہا مسواک لاؤ. مسواک لایا گیا. آپ نے فرمایا پیسی ہوئی کالی مرچ, تو کالی مرچ پیسی ہوئی آپ کے سامنے رکھی گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے مسواک کے سہارے, مسواک کو میں نے منہ میں رکھا, دونوں داڑھوں کے بیچ میں رکھا تو منہ کچھ کھلا, اور منہ کھلا جب تو میں نے پیسی ہوئی کالی مرچ اسی کے راستے سے منہ میں ڈالا. پیسی ہوئی کالی مرچ جیسے ہی داڑھ کے پاس گئی, تھوڑی دیر میں فوراً ایک منہ بھر کر خون کی الٹی ہوئی. پھر فرماتے ہیں پھر دوسری الٹی ہوئی, اور الٹی ہونا تھا, گلٹی چلی گئی, گانٹھ ختم ہو گئی, مسوڑوں کا سوجن ختم ہو گیا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بالکل شفا عطا فرما دی. کبھی زندگی میں ایسا. پھر میں نے اس حکیم طبیب کو کہلا بھیجا کہ حکیم صاحب آپ کا وہ طاعون کہاں گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی, اور وہ مرض مجھے نہیں ہوا, اس لیے کہ مجھے فرمان رسول پر یقین تھا. یہ اعلیٰ حضرت کا یقین تھا. اسی طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کتابوں کا مطالعہ کرنے کی وجہ سے آنکھ دکھنے لگی, بڑی تکلیف ہونے لگی. آنکھ بہت, کیونکہ اعلیٰ حضرت کا مطالعہ اتنا تھا, ہر وقت یہی تو کام تھا, لکھنا پڑھنا لکھنا پڑھنا. اعلیٰ حضرت کا یہی کام تھا, تبلیغ کرنا, برائی سے روکنا, اچھی باتوں کا حکم دینا, یہی اعلیٰ حضرت کا تو کام تھا. فرماتے کہ لکھتے ایک مہینہ مسلسل میں لکھتا رہا, پڑھتا رہا باریک باریک حروف کو. فرماتے ہیں اسی وجہ سے مجھے میری آنکھ میں تکلیف ہو گئی. یہ سیدھی جانب والی آنکھ سے نہیں دکھ رہا تھا, کچھ نہیں. تو ڈاکٹر صاحب آئے, ایک
सुदर्शन नाम के डॉक्टर साहब, आंख के स्पेशलिस्ट का पानी उतर रहा है और बाद में चलकर ये इनकी आंख की रोशनी चली जाएगी। फिर एक और सैयद हकीम मौलवी अशफाक हुसैन वो आए, तो उन्होंने भी देखा, तो देख करके उन्होंने भी ये कहा कि पानी उतर रहा है, काला पानी, और ये 15-20 साल के अंदर ये आंख चली जाएगी, इसकी रोशनी खत्म हो जाएगी। आला हज़रत से कहा गया कि आप पढ़ना बंद कर दें, कम से कम 1 महीना बंद कर दें। आला हज़रत ने फरमाया 1 महीना तो बहुत बड़ी बात है, 1 घंटा मैं ही पढ़ना लिखना बंद नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह। अब आला हजरत फरमाते हैं कि मेरी आंख कभी कमजोर नहीं होगी। मैंने जिसके आंख में पानी उतर रहा था, जिसको नुज़ूले आपकी शिकायत थी, मैंने उस मरीज को देखकर मैंने ये दुआ पढ़ ली थी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मत तलाका बिही व फद्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़दीला। मैंने नुज़ूल आप वाले को देखकर, आंख में जिसके पानी उतर रहा था, मैंने ये देखकर दुआ पढ़ ली है, इंशाअल्लाह ये बीमारी मुझे जिंदगी भर नहीं होगी। आला फरमाते हैं 20 साल 15 साल तो दूर की बात, 30 साल गुजर गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आंखें रोशन हैं। ये आला हजरत का यकीन था। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं एक वजह से मुझे, इस दुआ के पढ़ने की वजह से मुझे जिंदगी भर अफसोस है। फरमाया वो कैसे कि मुझे जवानी में, नौजवानी में जुकाम बहुत रहता था, जुकाम बहुत रहता था। तो मैंने एक जुकाम वाले को देखकर ये दुआ पढ़ ली, एक जुकाम वाले मरीज को देखकर मैंने ये दुआ पढ़ ली, और दुआ पढ़ ली तो उसके बाद जुकाम बंद हो गया, जुकाम कभी नहीं आया। मैंने दुआ तो पढ़ ली। अफसोस इस बात का कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया 3 बीमारियों को बुरा ना जानो, जुकाम को, खुजली को और आशोबे चश्म को। 3 बीमारी के बारे में हदीस है कि इन 3 बीमारियों को बुरा ना जानो, जुकाम, खुजली, आशोबे चश्म, आंख का दुखना, तीनों को बुरा ना जानो। क्यों? कि जुकाम से बहुत सारी बीमारियों की जड़ कट जाती है, जुकाम की वजह से, खुजली की वजह से। ये अमराज़े जल्दिया जो दूसरी बीमारी है, कोढ़ वगैरह, ये कभी नहीं होती है। जिसको खुजली की बीमारी होगी कभी भी कोढ़ का मर्ज उसे नहीं होगा। और जिसे आशोबे चश्म यानी पानी, जिसको आंखें जो दुखती है ना, जो आंखें दुखती है जिसकी, तो कभी भी उसको नाबीनाई नहीं होगी, वो कभी इंशाअल्लाह जिंदगी भर नाबीना नहीं होगा। तो सरकार ने फरमाया कि इन 3 बीमारियों को बुरा ना जानो। लेकिन मुझे जुकाम की शिकायत रहती थी, बिला इख्तियार जुकाम वाले मरीज को देखकर मैंने वो दुआ पढ़ ली, तो अब जुकाम नहीं हो रहा है, इसका मुझे अफसोस है। आला हजरत यकीन देखिए, आला खुद ही फरमाते, पहली दफा मैं हज के लिए गया, मेरे वालिद भी मेरे साथ थे, मेरी वालिदा माजदा भी मेरे साथ थी। पहले